بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں اس کے 31ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم وتر کی ایک اور دعا سیکھیں گے اور گرامر میں ہم ایک اور باب انشاءاللہ اختلافہ کے وزن پر سیکھیں گے، اور اس طرح سے ہم 212 الفاظ اس سبق کے ختم تک سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 50,200 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ وتر کی نماز کی ایک دعا ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، وہ ایک دعا ہے، اور یہ دوسری دعا بھی پڑھی جاتی ہے، یہ دوسری دعا ہے۔ اس دعا میں جو آج پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ سے 5 چیزیں مانگی گئی ہیں: ہدایت، عافیت، سرپرستی، برکت، شر سے حفاظت، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات کا جملوں کے انداز میں بیان ہے۔ مثلا تو فیصلہ کرتا ہے، تو جس کا دوست بنے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، تو جس سے دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا، تو برکت والا ہے اور بلند و بالا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ ہدایت دے مجھے اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی۔ اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو اللہم، اے اللہ، اہدنی ہدایت دے مجھے، اہدنی ہدایت دے مجھے، فیمن ان میں جن کو، ہدیتا تو نے ہدایت دی، ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا، تو نے ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہدایت دے مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی، یعنی جن کو تو نے ہدایت دی ہے اس سے پہلے ان میں مجھے شامل کر دے۔ یہ مطلب ہے اس عربی جملے کا، ہدایت دے۔ اس کے 2 معنی ہیں، علم کی ہدایت دے، انہیں سچا راستہ دکھا دے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، کسی کام سے جاتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں وغیرہ، ہر کام میں ہدایت دے، یعنی ایسا کام بتائے جس سے تو خوش ہو جائے، جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ یہ ہے علم کی ہدایت۔ دوسرے ہے عمل کی ہدایت، یعنی سچا عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف معلوم ہو جانا کافی نہیں، مثلا فجر کی اہمیت کا علم دینے کے بعد فجر کو اٹھ کر جانے کی توفیق بھی دے۔ اور اے اللہ میرے لیے ہدایت کی وہ اسباب عطا فرما جس کے ذریعے میں جنت کے اعلی مرتبے پا سکوں۔ فیمن ہدایت، اور شامل فرما ان میں جن کو ہدایت دی، یعنی ہدایت یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ایسے گروپ میں مجھے شامل کر، صالحین کے گروپ میں مجھے شامل کر، شہداء میں اور صدیقین وغیرہ میں، یعنی ایسے گروپ میں شامل کر شہداء، صالحین وغیرہ کے۔ ترجمہ کیجئے، اللہم اے اللہ اہدنی ہدایت دے مجھے، فیمن اور فیمن یعنی ان میں جن کو، اور مطلب ہے اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو، ہدیتا تو نے ہدایت دی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ ہدایت دے مجھے اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی۔ وعافنی فیمن عافیت، اور عافیت دے مجھے اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تو نے عافیت دی۔ عافا یعنی عافیت دی، یعافی، عافی نی، یہ جاہدہ کے وزن پر ہے، جاہدہ جاہد، اس میں بھی کافی مزید فی موجود ہیں۔ عافا یعنی عافیت دی، عافینی عافیت دے مجھے، فیمن ان میں جن کو عافیتا تو نے عافیت دی، عافیتا تو نے عافیت دی۔ عافیت دے کیا مطلب؟ یعنی اچھا رکھ، محفوظ رکھ۔ یہ 2 قسم کی ہیں، یعنی عافیت دے 2 قسم کی۔ ایک تو یہ کہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ دل کی بیماریاں 2 قسم کی ہیں، پھر سے شکوک اور غلط شبہات، یعنی میرے دل میں ایمان و اسلام کے بارے میں کوئی شک نہ رکھ، مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے تاکہ سارے سوالات کا جواب مجھے مل جائے اور میرا ایمان پکا ہو جائے۔ یہ ہے دل کی ایک بیماری، شک، اور یہ شک والی۔ دوسری ہے غلط خواہشات، یعنی میرے دل کو غلط خواہشات سے محفوظ رکھ، مجھے سستی، کاہلی، بزدلی، کنجوسی، ریاکاری وغیرہ ساری اور دوسری غلط خواہشات سے محفوظ رکھ۔ یہ ہے دل کی 2 بیماریاں۔
ان سے محفوظ رکھ. اور دوسرا ہے بدن کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ رہوں، کسی کا پر بوجھ نہ بنوں، اور تیری عبادت کرنے میں مجھے کوئی مشکل نہ ہو. ترجمہ کیجئے، وعافنی مجھے فی من، اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو عافیتا تو نے عافیت دی، وتولنی فی من تولیت، اور سرپرست بن میرا اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تولیتا تو نے سرپرستی فرمائی. تولا یتولا ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی اس سے پہلے، تو تولا آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے یہاں پر. تولا سرپرست بن نی میرا، یا سرپرستی کر میری، فی من ان میں جن کو، یعنی شامل فرما مجھے ان میں جن کی تولیتا تو نے سرپرستی فرمائی. تولا تولو تولیتا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے کاموں کی اے اللہ سرپرستی کر، اس سے پہلے بھی تو نے نیک لوگوں کی سرپرستی کی ہے، ان میں مجھے شامل کر دے. ترجمہ کیجئے، وتولنی اور سرپرست بن میرا، فی من اور شامل فرما مجھے ان میں جن کی تولیتا تو نے سرپرستی فرمائی ہے. وبارک لی فیما اعطیت، اور برکت دے میرے لیے، بارک لی فیما اس میں جو اعطیتا تو نے مجھے دیا. بارکہ بھی مزید فی ہے، بارکہ یبارکو، بارک مبارک مبارک مبارکہ، تو یہ جاہدہ کے وزن پر ہے، بارکہ بارک، جاہدہ جاہد، برکت دے میرے لیے، فیما اعطیتا یہ بھی مزید فی ہے، اسلمہ کے وزن پر، اسلمہ ٹھیک ہے، اسلمو اسلمتا. اسی طرح اعطا اعطو اعطیتا تو نے عطا کیا، تو نے دیا. اور برکت دے میرے لیے اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا. کیا دیا تو نے؟ ہر چیز دی ہے. تو نے جو علم، صلاحیت، مال، اولاد، وقت، صحت، توفیق دی ہے، ان سب میں برکت عطا فرما. یعنی تو نے جو علم اور صلاحیت دی ہے اس کا اثر میری عبادت، اخلاص، اخلاق، معاملات میں آئے. میں کبھی کسی کو حقیر نہ جانوں، اور میں اس علم کو اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی دعوت میں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں استعمال کروں، اس کا مجھے خوب ثواب ملے. یہ ہے علم کی برکت. اور تو نے جو مال دیا ہے مجھے، اس سے مجھے آرام ملے. میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں جن کے پاس مال ہے مگر سکون نہیں ہے، اور میں تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کروں تاکہ مجھے اجر ملے. یہ ہے مال کی برکت. اور تو نے جو مجھے اولاد دی ہے وہ تیرے فرما بردار بنے، اپنی زندگی کا بہترین استعمال کریں، میرے لیے دعائیں کریں اور ضرورت پر میری خدمت کریں. یہ ہے اولاد کی برکت. اور تو نے جو مجھے وقت دیا ہے اس کا میں بہترین استعمال کروں، عبادات میں، دعوت میں، حلال کمانے میں اور مناسب آرام کرنے میں. یہ ہے وقت کی برکت. اور صحت میں برکت دے، یعنی کان آنکھ کی برکت کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں. اور اگر کوئی ظالم اپنے اعضاء کو گناہ میں استعمال کر رہا ہو تو وہ برکت نہیں، لعنت ہے، الا یہ کہ وہ اللہ سے معافی مانگے. اور توفیق میں برکت دے، یعنی نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو اس کو خشوع و خضوع سے ادا کروں، قرآن پڑھوں تو اس کو سمجھ کر پڑھوں، اس کا اثر میری زندگی پر آئے. یہ برکت کے مختلف پہلو ہیں. یہ بہت ہی اہم دعا ہے، یاد رکھیے، بہت ہی اہم دعا ہے، جیسا کہ آپ نے اس میں تشریح دیکھی. ترجمہ کیجئے، وبارک لی اور برکت دے میرے لیے فیما اس میں جو اعطیتا تو نے دیا ہے، وبارک لی فیما اعطیت اور برکت دے میرے لیے اس میں جو تو نے دیا ہے. تو نے دیا ہے. وقنی شر ما قضیت، اور بچا مجھے شر سے ان فیصلوں کے جو تو نے کیا ہے. و یعنی اور، قی یعنی بچا، وقا بچایا. اس میں دو ویک لیٹرز ہیں، وقا وقو، وقا یقی قی. اور یہ ہم جو ہے دعا میں بھی جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وقینا قی نا عذاب النار، بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. تو قی بچا، نی مجھے، نہ ہمیں، نی مجھے، اور بچا مجھے شر سے ما قضیتا جو تو نے فیصلہ کیا، یعنی ان فیصلوں کے جو تو نے کیا ہے. یاد رکھیے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے اس میں کوئی شر نہیں ہوتا.
اس لیے دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ تیرے فیصلے کے شر سے بچا لے. مثلا اللہ نے مجھے علم دینے کا فیصلہ کیا تو میں اس علم کو ریاکاری اور حرام کمانے میں یا غلط کام میں استعمال نہ کروں، ورنہ یہ علم میرے لیے شر ہو جائے گا. اور اگر اللہ نے کوئی آزمائش کا فیصلہ کیا ہے تو میں اس پر صبر کروں تاکہ مجھے اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بدگمانی اور بے صبری نہ کروں، ورنہ یہ شر ہو جائے گا. یا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ مال ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بدکاری میں استعمال کروں یا غلط کاموں میں استعمال کروں. ترجمہ کیجئے، وقینی اور بچا مجھے شر سے ما قضیت، ان فیصلوں کے جو تو نے کیا ہے. وقینی شر ما قضیت، اور بچا مجھے شر سے ان فیصلوں کے جو تو نے کیا ہے. انک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور نہیں فیصلہ ہو سکتا تیرے خلاف. انک تقضی، قضا یقضی، تقضی تو فیصلہ کرتا ہے. انک تقضی، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے. ولا یقضی، یقضی فیصلہ کرتا ہے، یقضی فیصلہ ہوتا ہے. تو یقضی فیصلہ کیا جاتا ہے علیک تیرے خلاف، ولا یقضی اور نہیں فیصلہ کیا جاتا تیرے خلاف، یا نہیں فیصلہ کیا جا سکتا تیرے خلاف. یا مطلب یہاں پر ہے نہیں فیصلہ ہو سکتا تیرے خلاف. یعنی بعض وقت دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ انسان پر کسی دوسرے انسان کے فیصلے کا اثر پڑا ہے، مگر اصل میں کنٹرول اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے. ترجمہ کیجئے، انکا، بے شک تو تقضی فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی اور نہیں فیصلہ ہو سکتا علیکا تیرے خلاف. انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ نہیں عزت پا سکتا جس سے تو دشمنی رکھے. انہو، بے شک وہ، لا یذل، ذل یذل، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. لا یذل، وہ ذلیل نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. من، جو، والیتا، دوست بن جائے تو، یعنی جس کا تو دوست بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. من سے مراد یہاں پر جس کا والیتا تو دوست بن جائے. ولا یعز، عز یعز، عز یعز، ذل یذل، یہ اسی وزن پر ہے. ضل یضل، ظن یظن وغیرہ. ولا یعز، اور نہیں عزت پا سکتا. من، جس سے عادیتا تو دشمنی رکھے. عادیتا تو دشمنی رکھے. عادا، عادو، عادیتا تو دشمنی رکھے. دیکھیے تاریخ کو اگر دیکھیں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا گیا، طرح طرح کے الزام لگائے گئے کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، کاہن ہیں وغیرہ. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ذلیل کیا اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے عزت دی. اور فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب جیسے کئی لوگ اگرچہ دنیا میں اکڑتے رہے، مگر اللہ نے جب انہیں سزا دی تو ذلیل ہو کر مرے، اور قیامت میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوں گے. ترجمہ کیجئے، انہو، بے شک وہ لا یذل ذلیل نہیں ہو سکتا من والیت، جس کا تو دوست بن جائے، ولا یعز اور نہیں عزت پا سکتا من عادیت، وہ جس سے تو دشمنی رکھے. تبارکت ربنا وتعالیت، برکت والا ہے تو اے ہمارے رب اور بلند ہے تو. تبارکتا تبارکا سے ہے، یہ تدارسا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تدارسا، تساءلا، تبارکا، تبارکو، تبارکتا، تبارکتم، تبارکتو، تبارکنا. تو تبارکتا، برکت والا ہے تو، ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیتا، یہ بھی تدارسا کے وزن پر ہے. تعالا، تعالو، تعالیتا. ٹھیک ہے، وہ تعالیتا، اور بلند ہے تو. کیا مطلب ہے؟ تو برکت والا ہے، یعنی تیرے پاس ہر قسم کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبیاں اور بھلائیاں اور نعمتیں ہیں، اور تو بلند ہے سارے بندوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اور تیری صفات کامل ہیں. تو بہترین سننے والا، دیکھنے والا، معاف کرنے والا، پرورش کرنے والا ہے. تیری کوئی صفت میں کوئی کمی یا نقص نہیں، تو ہر کمی سے بلند ہے.
ترجمہ کیجئے تبارکتا برکت والا ہے تو، ربنا اے ہمارے رب، وتعالیت اور بلند ہے تو، تبارکت ربنا وتعالیت. برکت والا ہے تو، اے ہمارے رب، اور بلند ہے تو. بعض وقت ہم نے لفظی ترجمہ کیا، بعض وقت رواں. پریکٹس آپ پوری کریں گے، لفظی ترجمہ بھی اور رواں بھی. آپ کے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ.